بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا پہلا سبق ہے اور 5واں پارٹ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا مِّنَ الدِّينِ، تعلم یتعلم تعلماً کے معنی سیکھنا، احد منہم ان میں سے کوئی سیکھتا، شیئن کچھ، من الدین دین میں سے، اور جب ان میں سے کوئی بھی شخص دین میں سے کچھ سیکھتا یا دین کا کچھ حصہ سیکھ لیتا، اسرع الی اخوانہ یعلمہم، اسرع یسرع اسرعا صلہ الی کے ساتھ جلد بازی کرنا، تیزی کے ساتھ جانا، تو وہ اپنے بھائی کی طرف تیزی سے جاتا، یعلمہم کہ وہ ان کو سکھائے، اپنے بھائی کو وہ سکھائے۔ کیا مطلب؟ جب ان میں سے کوئی بھی شخص دین کا کچھ حصہ سیکھ لیتا تو اپنے بھائی کو سکھانے کے لیے اس کی طرف جلدی سے جاتا، لأنہ سمع، اس لیے کہ وہ سن رکھے ہیں، ہو کی ضمیر لوٹ رہی احدن کی طرف، کیا سن رکھے ہیں؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، الشاہد یہاں پر جو معنی ہے وہ حاضر ہونے کے ہیں، الشاہد وہ حاضر رہنے والا، الغائب غائب رہنے والا، اور بلغ یبلغ تبلیغاً کے معنی تبلیغ کرنا، ایک بات دوسرے تک پہنچانا۔ یبلغ میں لام جو ہے فلیبلغ لام امر ہے، اور آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں جب فعل مضارع پر لام امر داخل ہو تو پھر وہ آخری والے حرف کو جزم دیتا ہے، تو فلیبلغ ہوا، لیکن جب اس کو بعد والے حرف سے جب اس کا اتصال کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کو زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، تو جب الشاہد سے ہم اس کا اتصال کیے تو فلیبلغ الشاہد الغائب ہو گیا۔ سنو، حاضر رہنے والے کو غائب رہنے والے تک یہ بات پہنچا دینی چاہیے، یعنی جو شخص حاضر مجلس میں حاضر ہے وہ جو بات بھی سن رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ جو بھائی ان کے مجلس میں حاضر نہیں ہے وہ اس بات کو ان تک پہنچا دے۔ سنو، مجلس میں حاضر رہنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ غائب رہنے والے شخص تک اس بات کو پہنچا دے۔ کیوں؟ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، مبلغ یعنی جن تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، بعض اوقات جن تک بات پہنچائی گئی ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہیں یا محفوظ رکھنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو مجلس میں حاضر رہ کر کے سب باتوں کو سنا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ کم اس بات کو یاد رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جو غائب ہے، غائب تک جب بات پہنچا دی جاتی ہے تو وہ سننے والے کے مقابلے میں زیادہ اس بات کو محفوظ رکھتا ہے، اسی لیے کہا گیا بعض اوقات جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ وَسَمِعُوا نَبِيَّهُمْ يَقُولُ، اور انہوں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَسَمِعُوهُ يَقُولُ، اور انہوں نے ان کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعوہ میں حاضر لوٹ رہی ہے معلم کی طرف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے ان کو یہ بات بھی فرماتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنا ہے، لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، یعنی حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہو، رجل آتاہ اللہ، آتاہ میں ہا جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ، اور انہوں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو، ورجل آتاہ اللہ الحکمت، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ شخص
اس حکمت و دانائی کے ذریعے سے فیصلہ صادر کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ ان کی تعلیم بھی دوسروں کو دیتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الحکمت کی طرف، اور وہ حکمت و دانائی کی تعلیم بھی دیتا ہو، سکھاتا ہو۔ وَهَذَا انقسم المسلمون فی المدینہ بین طالب و معلم، اس طرح سے مسلمان شہر مدینہ میں طالب علم اور معلم کے درمیان منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ انقسم ینقسم، انقساما کی معنی منقسم ہونا، تقسیم ہونا، المسلمون انقسم کا فاعل ہے۔ اس طرح سے مسلمان شہر مدینہ میں طالب علم اور معلم کے مابین منقسم ہو گئے۔ فَأَمَّا طَالِبٌ وَأَمَّا مُعَلِّمٌ، یہاں پر فَإِمَّا وَإِمَّا لکھا ہے، اصل میں ہونا چاہیے فَأَمَّا وَأَمَّا، اس لیے میں فَأَمَّا پڑھا رہا ہوں۔ فَأَمَّا طَالِبٌ وَأَمَّا مُعَلِّمٌ، رہی بات جہاں تک طالب علم اور معلم کی، بل کل واحد منہم طالب و معلم فی وقت، بلکہ ان میں سے ہر ایک ہی وقت میں طالب علم بھی اور معلم بھی تھے، یعنی پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں تھے۔ اب اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے فَأَمَّا طَالِبٌ سے، جہاں تک رہی بات طالب علم اور معلم کی، تو ان میں سے ہر ایک ہی وقت میں طالب علم اور معلم تھے۔ يَأْخُذُ مِن مَّكَانٍ وَيَدْفَعُ إِلَى مَكَانٍ، وہ ایک جگہ سے کسی چیز کو حاصل کرتے اور دوسری جگہ تک اس کو پہنچا دیتے۔ دفع یدفع، دفن علاقے میں دفع کرنا، دینا، عطا کرنا، یہاں پر پہنچا دینے کا معنی ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے کسی چیز کو حاصل کرتے، لیتے اور اس چیز کو وہ دوسری جگہ تک پہنچا دیتے۔ هل عرف التاریخ مدرسة، عرف یعرف عرفانا و معرفت، جاننا پہچاننا، مدرسہ جو مدارس اسلامیہ، او سا یہ مدرسہ کی صفت ہے، من هذه المدرسة النبویة التي يقرأ فيها التاجر، تجارت مند پیشہ ور افراد، الفلاح کاشتکار، والاجیر بمعنی مزدور، الصناع کے معنی کاریگر، المحترفون، محترفون جمع محترفون کے معنی پیشہ ور افراد، بزنس مین کے معنی میں، اور والشباب والمشغول کام کاج کرنے والے، الشباب الناہض نوخیز جوان، یعنی بالکل جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہو، والشیخ الفانی، یعنی بالکل جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شیخ فانی، یعنی جن کی عمر بالکل ڈھل گئی ہو، جو بالکل بڑھاپے میں آ گئے ہوں، اس معنی میں یہ لفظی معنی ہو کیا؟ اوپر سے دیکھیے آپ، هل عرف التاریخ، هل عرف التاریخ مدرسة، کیا تاریخ نے کسی ایسے مدرسے کے بارے میں جانا ہے جو کہ اس نبوی مدرسے سے زیادہ وسیع و عریض ہو، التي يقرأ فيها التاجر، التاجر الفلاح الاجر الصناع، یقرأ کا فاعل ہے، جس میں بزنس مین، کاشتکار، مزدور، کاریگر اور پیشہ ور افراد، کام کاج کرنے والے، نوخیز جوان اور شیخ فانی جیسے طبقات کے لوگ علم دین حاصل کرتے ہوں۔ یتعلمون فیہا بجمیع قواہم، قوت جمع قوا کیا معنی طاقت، قوت، یتعلمون اس بات کا جو فاعل ہے ہم ضمیر ہے، فیہا ہا کی ضمیر لوٹی مدرسہ کی طرف، جس میں وہ لوگ اپنی قوت و طاقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہوں۔ فالاذن تسمع، اذن جمع اذان کی معنی کان، کان سنتے ہیں، والعین تبصر، بصر یبصر، بصر کی معنی دیکھنا، اور آنکھ دیکھتی ہے، والقلب یشعر، شعر یشعر شعورا کے معنی محسوس کرنا، اور دل محسوس کرتے ہیں، والعقل یفکر، فکر یفکر تفکیرا کے معنی غور و فکر کرنا، اور عقل غور و فکر کرتی ہے،
والجوارح تعمل، اور اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں. جارحۃ جمع جوارح کا معنی اعضاء، اور اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں، جس میں وہ لوگ اپنی قوت و توانائی کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور کان سنتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، دل محسوس کرتے ہیں، اور عقل غور و فکر اور تدبر و تفکر کرتی ہے، اور اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں. عرفوا احکام الاجتماع فی الاجتماع، انہوں نے اجتماع کے معاملے میں اجتماع کے آداب اور احکام کو جان لیا. اجتماع اجتماع کے معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا. واحکام الاختلاط فی الاختلاط، اور انہوں نے ملنے جلنے کے احکام و آداب کو بھی ملنے جلنے کے معاملے میں جان لیا. اختلط یختلط، اختلاط کے معنی ملنا جلنا، ایک ساتھ ہونا. واحکام التجارت فی التجارہ، اور انہوں نے تجارت کے سلسلے میں بھی تجارت کے احکام و آداب کو جان لیا. واحکام المعاشرت فی المعاشرہ، اور انہوں نے معاشرت کے احکام میں بھی احکام کو بھی جانا معاشرے کے معاملے میں، یعنی معاشرہ جس میں چند افراد رہتے ہیں. اب اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے آپ بہتر طریقے سے. انہوں نے اجتماع کے احکام و آداب، اختلاط کے احکام و آداب، تجارت کے احکام و آداب اور معاشرت کے بھی احکام و آداب کو ان تمام شعبوں میں جان لیا. ان تمام شعبوں سے مراد تجارت کا شعبہ ہے، اجتماع کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، اختلاط کا شعبہ ہے. اوکے.